الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، نویت سنت الاعتکاف۔ ہمارے نبی، اچھے نبی، سچے نبی، آخری نبی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی برکتیں، فضیلتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ انہی فضیلتوں میں سے آج ایک فضیلت سنیے کہ ہمارے نبی، پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ پیار اور محترم اسلام بھائیو، اگر دیکھا جائے تو کتنا آسان عمل ہے۔ 10 مرتبہ صبح کے وقت پڑھنا، 10 مرتبہ شام کے وقت پڑھنا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہمیں اس کی عادت بنانی چاہیے۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا کہ جو روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا امتی ہاتھ ملائے گا تو اس کی برکت کیا ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول کے پاس ایک رومال تھا، جب وہ گندھا ہو جاتا تو اس کو دھونے کے بجائے اس کپڑے کو وہ تنور میں ڈال دیا کرتے تھے، اور کچھ دیر بعد نکالتے تو وہ کپڑا جلنے کے بجائے بہت ہی صاف اور ستھرا ہو جایا کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، آگ کا کام جلانا ہے اور کپڑے کی تو آگ سے پرانی دشمنی ہے، لیکن یہ آگ تندور کی اس کپڑے کو جلائی کیوں نہیں، بلکہ گندے کپڑے کو صاف کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، دراصل بات یہ ہے کہ اس کپڑے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرہ مبارکہ کو پونچھا تھا، صاف کیا تھا۔ اب اس آگ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ جس کپڑے کو سرکار سے نسبت ہو گئی، جو کپڑا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے ٹچ ہو گیا، اس کو جلائے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آگ اس کپڑے کو نہیں جلا سکتی تو جب بندہ مومن سے قیامت کے دن سرکار مصافحہ فرما لیں گے تو اس بندہ مومن کو آگ کیسے جلائے گی۔ اور عمل بھی دیکھو کتنا آسان، صرف 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب بڑی درود پاک پڑھیں گے تبھی یہ برکت ملے گی، فضیلت حاصل ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ چھوٹا درود پاک، سب سے چھوٹا درود پاک اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ ہے، صلی اللہ علی محمد۔ اور اس درود پاک کی برکت بھی دیکھیے، جو صلی اللہ علی محمد ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک تو 50 مرتبہ پڑھیں گے تو 50 کو 70 سے گڑا کیجئے، کتنے رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ پھر روزانہ 50 مرتبہ پڑھنے کا معمول ہوگا مرتے دم تک، تو یہ فضیلت بھی ہاتھ آ جائے گی کہ ہمارے نبی قیامت کے دن ہم سے ہاتھ ملائیں گے۔ اور آج کی حدیث جو ہم نے سنا کہ جو صبح کے وقت 10 مرتبہ
اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت قیامت کے دن ملے گی۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، محرم الحرام کی آج 4 تاریخ ہے۔ کچھ ہی دن کے بعد وہ مبارک دن آنے والا ہے جس کو عاشوراء کہتے ہیں۔ 10 محرم عاشوراء کے دن ہمارے امام عالی مقام راکب دوش مصطفیٰ جگر گوشہ مرتضیٰ سلطان کربلا سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے، لیکن مختصر وقت میں انشاءاللہ چند واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہمارے لیے عشق امام حسین بڑھانے کا سبب بھی بنے گا اور کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ جب یزید پلید تخت پر بیٹھا تو اس کو ایک خطرہ لاحق ہوا کہ اگر اہل بیت اطہار نے میری مخالفت کر دی تو پھر میری بادشاہت یہ خطرے میں آ سکتی ہے۔ لہٰذا اس نے سب سے پہلے مدینہ منورہ کے گورنر کے پاس قاصد بھیجا کہ امام عالی مقام سے میری بیعت لو۔ وہ مدینہ کا گورنر عاشق اہل بیت تھا، رات کا وقت ہو چکا تھا۔ اس گورنر نے امام عالی مقام امام حسین کو بلایا۔ آپ جانے کے ارادے سے تیار ہونے لگیں تو گھر والوں نے روکا کہ گورنر کے پاس وہ بھی رات کے وقت یزیدی حکومت مناسب نہیں ہے، دن میں جائیے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مجھے جانے دو۔ جب لوگوں نے آپ کا اصرار دیکھا تو کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اور تلوار لیے گورنر کے مکان کے باہر کھڑے ہوں گے۔ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو آپ آواز دیجیے گا، ہم ترنت اندر آ جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ قافلہ گورنر کے گھر کی جانب رواں دواں ہوا۔ امام حسین اندر گئے۔ اس گورنر نے کہا حضور گستاخی معاف کیجیے گا، رات کا وقت ہے، بلانا مناسب نہیں تھا، لیکن یزید پلید کا حکم آیا ہے اور حکم یہ ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر تو کیسی بات کرتا ہے، میں یزید کی بیعت کروں جو حدود اللہ کو پامال کرنے والا ہے، شراب پینے والا ہے، میں اس کی بیعت کروں؟ اس گورنر نے کہا ٹھیک ہے حضور آپ جائیے۔ اس گورنر کے پاس اس یزید کا قاصد بھی تھا۔ گورنر کو کہتا ہے کہ ابھی موقع ہے، ابھی بیعت لے لو، ورنہ یہ یہاں سے نکل گئے تو پھر بیعت لینا بہت مشکل پڑ جائے گا۔ اس نے کہا میں امام عالی مقام کو مجبور نہیں کر سکتا، لہٰذا امام عالی مقام اپنے گھر آ گئے۔ اس یزید کے قاصد نے یزید کے پاس پیغام بھیج دیا کہ یہ گورنر ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا یزید نے دوسرے گورنر کو بھیجا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئیں اور گھر والوں سے کہا مکہ مکرمہ کی تیاری کرو، اور آج صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم مدینہ طیبہ چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا گھر والے تیاری بنانے لگے اور صبح سے پہلے امام عالی مقام مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ اس میں ایک سوال ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ کیوں گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ اس لیے گئے کہ مکہ مکرمہ میں قتال حرام ہے، لڑائی جھگڑا کرنا، کسی کو قتل کرنا یہ
حرام ہے، حدود حرم کے اندر۔ تو آپ نے سوچا کہ جب میں حدود حرم میں داخل ہو جاؤں گا تو یزید مجھ پر ظلم و ستم کی آندھیاں نہیں چلا پائے گا، لہٰذا آپ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ پھر جو معاملہ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے کہ کوفہ والوں کی جانب سے خطوط آنے لگے کہ امام علی مقام آپ تشریف لائیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، یزید پلید ہے، وہ فاسق مولن ہے، یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، خط پر خط، خط پر خط۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ کو دیکھنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا، امام مسلم کو، کہ آپ جائیے اور وہاں کا ماحول دیکھیے، اگر ماحول اچھا ہوا تو میں آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا۔ جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے تمام لوگ آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر لی، اور جب جامع مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے تھے تو پوری جامع مسجد بھری ہوئی تھی، لیکن یزید کو پتہ چلا تو اس نے لشکر بھیجا۔ اس لشکر کے سپہ سالار نے اعلان کیا کہ جو ان کا ساتھ دے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام مسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے جب آپ نے سلام پھیرا تو کوئی آپ کے پیچھے نہیں تھا، سارے کوفی لوگ بھگ گئے تھے۔ پھر امام مسلم اور ان کے 2 شہزادوں کو شہید کیا گیا۔ جب کوفے والوں نے بیعت کر لی تھی تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیج دیا امام حسین کے پاس کہ آپ آ جائیے، معاملہ اچھا ہے۔ خط بھیجنے کے بعد یہ معاملہ ہو گیا کہ آپ کو اور آپ کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا گیا۔ امام علی مقام کو خط ملا، آپ خوش ہو گئے، آپ جانے کی تیاری کرنے لگے، اور وہ مہینہ بقرعید کا مہینہ تھا۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو لوگوں نے روکا، دیگر صحابہ نے روکا کہ آپ وہاں مت جائیے، وہاں کے معاملات صحیح نہیں ہیں، کوفے کے لوگ آپ کے والد صاحب سے بھی وفا نہیں کر سکیں تو آپ سے کیا کریں گے؟ آپ نے کہا نہیں، مجھے جانے دو۔ لوگوں نے کہا کہ حضور چلے جانا، لیکن ابھی حج کا موسم ہے، 9 تاریخ سے حج کے ایام شروع ہو رہے ہیں، بقرعید کا مہینہ لگ گیا ہے، آپ حج کر کے جائیے۔ تو آپ نے کہا نہیں، حج سے اہم مجھے وہ کام ہے، لہٰذا آپ کوفے چلے گئے۔ پھر یہ قافلہ بھٹکتا ہوا کرب و بلا کی سرزمین میں جا پہنچا۔ پھر وہاں جو واقعات ہوئے وہ چند واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنکام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم عاشوراء یعنی بروز جمعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری اور آج لگ گئی ہے 1444 ہجری کو یزیدیوں پر اتمام حجت کرنے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق کھودی گئی اور خندق میں آگ جلائی گئی۔ اس روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی جس کا نام مالک بن عروہ تھا اس طرح بکواس کرنے لگا، اے حسین، تم نے وہاں یعنی جہنم کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی؟ معاذ اللہ، کہ جہنم کی آگ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے دنیا ہی میں اپنے خیموں کے ارد گرد آگ لگا دی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ایک جانثار جوان حضرت مسلم بن اوسجا نے حضرت امام مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس منہ پھٹ اور بد لگام
کہ منہ پر تیر مارنے کی اجازت مانگی کہ حضور آپ اجازت دیں میں اس کو جہنم میں پہنچا دوں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست دعا بلند کر کے عرض کی، اے رب قہار عز و جل، اس نابکار کو عذاب نار سے قبل ہی اس دنیا ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ امام حسین کی دعا قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا، جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے ادب اور گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی اسی خندق میں ڈال دیا، اور بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائی اور عرض کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ یہ واقعہ دیکھ کر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلیں۔ امام حسین کی یہ کرامت اور آپ کی دعا کی قبولیت دیکھ کر وہ راہ راست پر نہیں آئے، مزید آپ کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی۔ ایک کا واقعہ ملتا ہے کہ گستاخ و بد لگام یزیدی کا ہاتھوں ہاتھ بھیانک انجام دیکھ کر بھی بجائے عبرت حاصل کرنے کے اس کو ایک اتفاقی معاملہ سمجھ بیٹھے، اور ایک بے باک یزیدی نے بکا، اللہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ اے حسین، محمد عربی جو اللہ کے رسول ہیں ان سے آپ کو کیا نسبت؟ یہ سن کر امام علی مقام کے دل کو سخت ایذا پہنچی اور تڑپ کر دعا مانگی، اے رب جبار اس بد گفتار کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما۔ دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا، اس بکواسی کو ایک دم قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، یعنی لیٹرنگ لگی، فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور برہنہ ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ ناگاہ یعنی اچانک ایک کالے بچھو نے ڈنک مارا، نجاست میں آلودہ تڑپتا پھرتا تھا، نہایت ہی ذلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے دم توڑ دیا۔ اس واقعے سے بھی عبرت لینے کے بجائے انہوں نے اس کو بھی خیال کیا کہ یہ معاملہ ایسے ہی ہو گیا۔ ایک بدبخت نے امام حسین کی پیاس کا مذاق اڑایا۔ یزیدی فوج کا ایک سخت دل مزنی شخص امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر یوں بکواس کرنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسا موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا، اے امام تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا مزنی کا گھوڑا بدک کر دوڑا، مزنی پکڑنے کے لیے اپنے گھوڑے کو پیچھے گیا، پیاس کا غلبہ ہوا، اس شدت کی پیاس لگی کہ العطش العطش کے نعرے بلند کرنے لگا کہ ہائے پیاس ہائے پیاس، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ہاں مجھ کو رکھو یاد، میں حیدر کا پسر ہوں اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں دیدہ ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقیے کوثر کا پسر ہوں۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ میرے قتل سے باز رہو، لیکن انہوں نے باز آنے کے بجائے آپ پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں۔ آخر کار آپ کے گھر والوں میں سے ایک ایک کلی راہ خدا میں شہید ہو گئی۔
پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ واقعہ کربلا کوئی آسان واقعہ نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم امام علی مقام امام حسین کے عاشق ہیں۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ عاشق عاشق ہر کوئی کہتا، پر تمہیں معلوم ہے کہ عاشق بنتا مر کے، اور زہر کا پیالہ کوئی نہیں پیتا پر عاشق پیتا بھر کے۔ تو ہم تو کہتے ہیں امام علی مقام کے عاشق ہیں، لیکن پیارے اور محترم اسلام بھائیو، عاشق ایسے نہیں ہوتے۔ کیسے ہوتے ہیں اس واقعہ سے سمجھیے۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو یزیدی لے کر یزید کی بارگاہ میں جانے لگے تو راستے میں ایک نصرانی راہب کا گرجا گھر پڑا۔ سوچا رات ہو گئی ہے، رک جائیں۔ اس راہب نے جب دیکھا کہ یہ کچھ لوگ رکے ہیں اور نیزے میں ایک سر لٹکائے ہیں، اس نے پوچھا یہ کن کا سر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا سر ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ نبی کے نواسے کا سر کاٹ کے نیزے میں بلند کیے ہیں۔ اس نے یزیدیوں سے بات کی 10,000 درہم لے لو اور یہ سر ایک رات میرے پاس رہنے دو۔ لالچی تو تھے ہی، لہٰذا 10,000 میں سودا قبول کر لیا۔ اس نصرانی راہب نے اس سر مبارک کو لیا، دھلا، خوشبو لگائی اور رات بھر سر انور کو دیکھ دیکھ کر روتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اسلام کی دولت نمودار کر دی، مسلمان ہو گیا۔ مگر پیارے اور محترم اسلام بھائیو، دیکھیں امام حسین کی سر کی برکت سے اس نصرانی راہب کو اسلام نصیب ہو گیا۔ آج ہم بھی امام حسین کے عاشق ہیں۔ ہمیں کیا ملا؟ ہم کوئی 10 سال سے، کوئی 12 سال سے، کسی کی عمر 25 سال ہو گئی، کسی کی 50 سال ہو گئی، وہ 50 سال سے امام حسین کی یاد منا رہا ہے، لیکن آپ کو ملا کیا؟ مجھے کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ ہمیں کیا ملنا چاہیے تھا اور امام حسین کی محبت سے کیا ملے گا ہمیں اور کس طرح ملے گا۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ امام حسین نے شہادت کس لیے دی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے کا مقام کیا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے مسلمانوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا لیکن اپنی قرابت داروں کی محبت۔ اس آیت کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے، اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے۔ صحابہ نے جب اس آیت کو سنا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو عرض کیا یا رسول اللہ اہل بیت میں کون لوگ آتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کے دونوں شہزادے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ وہ شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ کامل مسلمان اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے گھر والوں کی محبت میرے گھر والوں کی محبت سے زیادہ ہو۔ یعنی اہل بیت سے، سرکار کے گھر والوں سے محبت ہمیں زیادہ ہونی چاہیے اور اپنے گھر والوں سے محبت کم ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا پیارے اور محترم اسلام بھائیو ایسا ترازو ہے کہ ہم اپنے ایمان کو جانچ سکتے ہیں، ہم تول سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ امام حسین کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کے فیضان سے بھی مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ جو اسلام بھائی سنت ادا نہیں کیے وہ سنت ادا کر لیں۔